تو حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا، براء اسم احمد، حضور علیہ السلام کا نام آیا۔ اب جو ہے وہ توبہ کے ارادے سے اس کو اس نام پر پیار آیا، خالق کائنات نے اس کی بخشش فرما دی اس انداز سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ اپنی بستی سے چل، اور چل کے اس کی بستی میں پہنچ، جا کے اس کے کفن دفن اور نماز جنازہ کا انتظام کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو آ کے پوچھا، کہا حضور یہ تو بڑا بد کردار آدمی تھا، سیاہ گار تھا، بدعمال تھا، ساری زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزار دی۔ تو خالق کائنات سے موسیٰ سوال کرتے ہیں، مولا تو کہتا ہے کہ میرا یار ہے، یہ سارے 3000 کا مجمع، 3000 بندے، یہ بھی مخلوق تیری ہیں، بندے تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، مولا یہ کہتے ہیں یہ گناہگار ہے، تو کہتا ہے میرا یار ہے۔ دو کام کیے تھے اس بندے نے، ایک کام تو براء اسم احمد، حضور کے نام کو چوما تھا، اور دوسرا کام کیا تھا سچی توبہ کی تھی گناہوں سے۔ رب کو وہ توبہ اتنی پسند آئی کہ خالق نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، موسیٰ میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے۔ 200 سال کے گناہ سچی توبہ سے اور حضور کا نام چومنے سے اگر معاف ہو سکتے ہیں تو سودا مہنگا نہیں، مہنگا اس وقت ہوگا جب مارکیٹ بند ہو جائے گی، جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سودا اس وقت مہنگا ہوگا۔ دنیا میں مہنگی سے مہنگی چیز بھی 1 روپے کی چیز 1 لاکھ کی بھی ملے تو بندہ لے سکتا ہے، لیکن یہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی ملک الموت نے ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ قدم رکھ دیا یا آسمانوں سے چلے ہمارے روح کو نکالنے کے لیے، تو اسی وقت توبہ کا دروازہ بند۔ اب کروڑوں لگا کے، خربوں لگا کے، ساری زندگی کی نیکیاں دے کے، واسطے دے کے، ہاتھ جوڑ کے، کچھ بھی کر کے توبہ کی توفیق رب نہیں دے گا، توبہ نہیں بندہ کر سکے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو مسلمانوں، حضور کے غلاموں، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے آ جاؤ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے مجرم اور دنیا کے پیچھے جو ہے وہ مارے پھرنے والے، آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، آ کر بس دل سے توبہ کر لے، اور ایسی توبہ کر کے کبھی گناہوں میں پلٹ کے جانا تیرے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ ایسی سچی توبہ کر، اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر تجھے سینے کے ساتھ لگا دے گی۔ سچی توبہ، اور ایسی توبہ جیسی توبہ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، ایک شخص گندی نالی کے اوپر گرا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، جب میں نے اٹھایا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی شراب کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا منہ دھلایا اور اپنے مریدوں کو کہا کہ اس کے گھر اس کو پہنچا دو۔ اس کے گھر پہنچایا تو میں اگلے دن تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گیا تو میں نے پہلی صف کے اندر اسی بندے کو دیکھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا مالک مولا یہ تو شرابی تھا، بد کردار تھا، سیاہ کار تھا، بدعمال تھا۔ تو آواز آئی، اے میرے بندے تو نے اس کا منہ دھلایا، میں نے اس کا دل دھو دیا اور اس کو توفیق توبہ دی، توبہ کی توفیق دے کر مصلی پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ایک نشانی توبہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کی دوسری نشانی بندے کو سجدے کی توفیق بھی مل جانا، گناہوں کا احساس ہو جانا۔ سب سے پہلے میں اور آپ کم از کم یہ احساس تو پیدا کریں کہ ہم گناہگار ہیں، زبانی کلامی نہیں، دل سے سوچیں، میں بھی سوچوں۔ آپ جتنے بھی اوپر نیچے، جتنے میرے سامنے جتنے بھی بچے بوڑھے جوان بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی میں نہیں، اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، تصور کریں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے حضور کا صدقہ ہے کہ زمین پھٹ نہیں رہی، ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم دھنس جائیں تو یہ اللہ کا انصاف ہوگا۔ لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کا صدقہ انصاف نہیں دے رہا بلکہ اپنا فضل اور اپنا کرم عطا فرما رہا۔ سب سے پہلے اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدعمال ہیں، چغلی کو گناہ سمجھے،
غیبت کو گناہ سمجھے، جھوٹ کو گناہ سمجھے، دھوکہ، فراڈ، ماں باپ کو ستانے کو گناہ سمجھے، مسلمان کے دل کو دکھانے کو گناہ سمجھے، نماز کو چھوڑنے کو گناہ سمجھے، جماعت کو چھوڑنے کو گناہ سمجھے، حسد کرنے کو گناہ سمجھے۔ پہلے تو گناہ سمجھیں گے تو گناہگار اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ ہم تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جناب کیا کریں، بچوں کے لیے رزق بھی تو کمانا ہے۔ رشوت لینے والا بد کردار، وہ رشوت لیتا ہے تو کہتا ہے کیا کریں، میں نے تو نہیں لی، اس نے تو خود ہی دے دی، میں نے تو اس کو نہیں کہا نا کہ مجھے دو رشوت ہے، اب اس نے 200 500 1000 میری مٹھی میں دے دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یعنی کہ اپنے اپنے بہانے، بچنے کے بہانے بنا رکھے ہیں۔ جھوٹ بولنے والا اپنے بہانے بنا کے بچنے کی۔ یارو یاد رکھو، بندہ بندے کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ رب تو دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے گناہوں کو گناہ سمجھے، داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھے، نماز کو ترک کرنے کو گناہ سمجھے۔ باپ کے سامنے سینہ تان کے جو بیٹا کھڑا ہوتا ہے وہ بدبخت ہے، یہ بات لکھ لیں۔ ماں کے سامنے جو اولاد اونچی آواز میں بات کرتی ہے وہ بدبخت ہے، گناہگار ہے، بدکردار ہے۔ پہلے اس باتوں کو سمجھیں گے تو اس کے بعد اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے۔ جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تو پھر رب توبہ کی توفیق دے گا۔ ہم تو اپنے آپ کو گناہگار ہی نہیں سمجھتے۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو سود کا لین دین کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب دیکھیں وہ فلاں بندہ کتنا گناہگار ہے، سیاہکار ہے، رزق کی فراوانی ہے، لیکن میں جو ہے وہ نوکھا تھوڑی گناہ کرتا ہوں۔ میں تو وہ اپنے ہیلے بہانے بنا کر وہ سود کو بھی جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش ہماری نظروں میں کر رہا ہوتا ہے۔ ہماری نظروں میں تو کلیئر ہو جاؤ گے، بتاؤ رب کی نظروں میں کیسے کلیئر ہوگے؟ تو پہلے اپنے آپ کو گناہ سمجھنا، پھر اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا، اور تیسرے نمبر پر پھر اللہ توفیق دیتا ہے توبہ کی۔ جب تک اپنے دل کے اندر جھانک کے نہیں دیکھیں گے ہمارا کردار کیسا ہے، اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اور مجدد الثانی نے فرما دیا، چلتا پھرتا بد نصیب دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھو جس کو توبہ کی توفیق نہیں مل رہی۔ دیکھیں آپ کو مجھے توبہ کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں؟ بلکہ حضرت امام حسن بصری نے اس سے بھی اگلی بات کی، کہا کہ کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو جس کو اللہ مسلمان بنانے کے باوجود، قرآن دینے کے باوجود، رمضان دینے کے باوجود، کلمے کی دولت دینے کے باوجود بھی توبہ کی توفیق نہ دے تو سمجھ لینا رب کا ارادہ، رب کی منشا یہ ہے کہ رب نے اس کو داخل جہنم کرنا ہے۔ اور چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لینا جس کو رب توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان ہے اور جمعۃ المبارک ہے، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج مسجد سے سیڑھیاں اترنے سے پہلے اپنے دل سے پکا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ میں سچی توبہ کر کے ہی سیڑھیاں اتروں گا۔ اپنے گناہوں سے نکلنے کی کوشش کریں، جو گندی عادتیں، فطرتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں ان سے بچنے کی میں اور آپ کوشش کریں، خالق کائنات عمل کرنے کی۔